أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 154۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے جبل طور سے واپس آنے کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جو ان کی قوم تھی، ہمیشہ آپ نے ان کی صحیح رہنمائی کرنے اور ان کی نگرانی کرنے، برائی سے ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اور یہ اس وقت بھی تھا جب آپ مصر میں رہا کرتے تھے، اور جب مصر سے وہاں سے نکل کر ملک شام کی طرف آئے، بحر قلزوم کو آپ نے پار کیا اور اپنی قوم کو آپ نے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزے کے ذریعے۔ تب یہاں چونکہ یہ پوری کی پوری قوم اب آپ کے ہاتھوں میں تھی، مکمل آزاد تھی۔ جب مصر میں تھے تو یہ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب یہ ایک عزت دار انسان کی طرح زندگی ان کی جاری ہو چکی تھی، اور یہ اپنے وطن کی طرف جا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ قوم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام وہاں عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائی تو وہاں سے اس پہاڑ سے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ قوم کے درمیان آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ ایک بچھڑے کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر، بنا کر، سجا کر، اسے اپنا معبود سمجھ کر اس کے سامنے اس کی عبادت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے، پریشان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں جو تورات عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کو افسوس کے ساتھ زمین پر گرا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ ایک تنبیہ کے طور پر تھا، ایک ناراضگی کا اظہار تھا، اور ایک محاسبہ تھا کہ میں نے آپ کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ اس قوم کی نگرانی کرتے رہنا، آخر تمہارے ہوتے ہوئے یہ قوم بچھڑے کی عبادت کیسے کرنے لگ گئی؟ بھلا اللہ رب العالمین جو اتنی عظیم ذات ہے، اس کو معبود بنانے کے بجائے ایک اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جانور کو معبود بنانے لگے۔ انسان کا دماغ یہ کیسا اتنی حقارت اور اتنی پستی کی طرف چلا گیا کہ عظمت والے انسان ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب العالمین کو معبود بنانا چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جانور کی عبادت کرنے لگ گئے، جس جانور کے اندر کسی بھی چیز کی قدرت نہیں، اور وہ خود بننے کے لیے انسان کا محتاج بنا۔ بھلا انسان شرک کرنے والا یا
شرک کی خواہش رکھنے والا انسان اتنا پستی میں کیوں چلا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے محاسبہ کر رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی طرف سے عذر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو منع کیا، میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن کیا کریں، جس کے دل و دماغ میں شرک بسا ہوا ہو تو وہ ایک عالم دین کی کیا، وہ تو نبی کی بھی نہ مانے، وہ تو نبی کی بھی نہیں مانتا۔ اور یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین کی اب سیرت ہم نے پڑھی ہے، تب ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے۔ جب نبی کی زبان سے، نبی کو دیکھتے ہوئے، نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رشتہ داریوں کے باوجود، ان کے ساتھ دوستی کے باوجود، ان کے زمانے میں زندگی گزارنے کے باوجود لوگوں نے ان کی نہیں مانی، تو پھر ہمارے اور آپ کے زمانے میں جن کے دلوں میں شرک بسا ہوا ہے، بھلا وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی مسلمان شرک بہت کرتے ہیں، مسلمان شرک بہت کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی تھی، وہ کوئی کافر نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ سب کے سب مسلمان تھے، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ آج لوگ تعجب سے کہتے ہیں کہ بھلا مسلمان ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان شرک کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی ایجاد تو اصل مسلمانوں نے کی ہے۔ دنیا میں شرک کی شروعات بھی مسلمانوں نے کی، اور جانور کی پوجا، اس کا طریقہ، اس کا ایجاد یہ بھی مسلمانوں نے کی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان، انہوں نے جانور کی پوجا شروع کی، اور وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان کہ ان لوگوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی تھی، قبروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، حالانکہ شرک کی ابتدا مسلمانوں نے کیا ہے۔ کائنات میں جو شرک شروع ہوا یہ مسلمانوں کے ذریعے، وہ بھی اپنے بڑوں، پیروں، بزرگوں اور ولیوں کے ناموں سے، اور یہاں پھر جانور کی شکل میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو مسلسل سمجھاتا رہا، بتاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ جن کے دل و دماغ میں شرک بسا ہوا ہو تو وہ بھلا میرے بھائی کی، اپنے نبی کی بات کیسے مانے گا؟ نبی کی ذمہ داری ہے اپنی قوم کو نصیحت کرنا، سمجھانا۔ بھلا نبی اپنی قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ ضرور میرے بھائی ہارون نے اس قوم کو سمجھایا ہوگا۔ یہ قوم ہی نالائق ہے، قوم کے اندر یہ برائیاں ہیں، اس قوم کے اندر یہ سرکشی ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے جب عذر سنا تو انہیں تھوڑا سا تسلی ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ بھائی کی کوئی کوتاہی نہیں، یہ قوم کی سرکشی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ ابھی جو تختیاں نیچے انہوں نے گرا دی تھی تو بھائی کا جواب سنا، تھوڑا سا تسلی ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، جس قوم نے سرکشی کی تھی، اس قوم کے لیے سزا کا اعلان سنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تمہارے لیے سزا ہے، تم لوگوں نے برائی کی ہے، تم لوگوں نے سرکشی کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم مجرم ہو، ویسی صورت میں تمہیں توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کیسے کرنا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ یہ بتایا کہ جو لوگ شرک کرنے والے تھے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں،
جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ لوگ آئیں اور ان سب کا قتل کر دیں، ان سب کا قتل کر دیں۔ یہ قتل ہی توبہ ہے، یہی ان کا توبہ ہوگا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ توبہ کرو، لیکن توبہ کی شکل کیا ہوگی؟ توبہ کی شکل یہ ہوگی کہ تم سب کا قتل کیا جائے، تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو گئے، یعنی گویا کہ توبہ کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اب توبہ ان کے لیے اتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن انہیں منظور تھا، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، اور اس غلطی کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، انہیں افسوس بھی ہوا، اور اس پر پھر ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب مطمئن ہو گئے کہ مجرم کو سزا ملی، اور جو داعی تھے، جو ذمہ دار تھے، ان کی جانب سے اسے سنائی دیا کہ وہ معذور ہیں اس سلسلے میں۔ تو پھر ایسی صورت میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھا لی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ خاموش ہو گیا، یعنی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھا لی۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اب ان تختیوں میں کیا تھا؟ یہ تختیاں یہ ایک کتاب ہے، ایک آسمانی کتاب ہے جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تورات کا جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، بس یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو 23 سال کے عرصے میں الگ الگ اوقات میں نازل فرمایا ہے، اور وہ بھی اس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا تھا۔ یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی، نہ جبرائیل علیہ السلام نے لکھ کر دیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لکھ کر آئی، نہ کتابی شکل میں، نہ تختیوں کی شکل میں، نہ ہڈیوں کی شکل میں، نہ پتھروں کی شکل میں۔ لکھنے کے جو طریقے تھے اس زمانے میں اس میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں اپنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، جبکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو ایک ہی وقت میں نازل کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ بھی لکھی ہوئی شکل میں۔ اس کے باوجود ان قوموں نے اپنی ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے مکمل محفوظ حالت میں ان کتابوں کو نازل کیا، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، اس طرح سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو، لیکن وہ قومیں وہ تیار شدہ کتابیں، وہ محفوظ شدہ کتابیں، وہ لکھی ہوئی کتابیں اس کو محفوظ نہیں رکھ سکیں، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، اپنی طرف سے اضافہ کرنا شروع کر دیا، اس میں سے من مانی آیتیں گھٹانی شروع کر دی، آہستہ آہستہ گھٹانا بڑھانا اتنا ہو گیا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ پھر لوگوں کو سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس صفحے میں، اس کتاب میں، اس پارے میں بھلا کون کون سی آیتیں لوگوں نے بڑھائی ہیں اور کتنی آیتیں یہاں سے گھٹائی گئی ہیں۔ جیسے آج ہمارے پاس دنیا میں تورات موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، لیکن جب پڑھو اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیتیں کیا وہی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی تھی۔ کیونکہ اگر ہندوستان کا ایڈیشن دیکھیں تو اس کا الگ اس کی آیتیں الگ نظر آتی ہیں، یورپین ایڈیشن دیکھیں وہاں کی آیتیں الگ، کتاب میں آیتیں الگ نظر آتی ہیں، افریقن ایڈیشن دیکھیں وہاں کی کتاب کی آیتیں الگ نظر آتی ہیں، پرانا ایڈیشن، اس کے بعد کا ایڈیشن، اس کے بعد کا ایڈیشن، اس کے بعد کا نیا اور نیا ایڈیشن، جتنے ایڈیشن اس کے چھپتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کتاب میں آیتیں الگ الگ ہی آتی رہتی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا آج تک بھی ہو بہو اسی طرح سے ہے۔ لاکھوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں اس کتاب کے، لیکن کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
ہندوستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، عرب کنٹریز میں ہیں، چاہے جس زبان کے بولنے والے، چائنا میں ہوں، وہاں پر بھی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، وہاں بھی یہ قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے، لیکن نہ چائنا والوں کے پاس قرآن میں تبدیلی ہے، نہ ہندوستان والوں کے پاس تبدیلی ہے، نہ عرب والوں کے پاس تبدیلی ہے، نہ جنگلوں میں رہنے والے افریقن لوگوں کے پاس تبدیلی ہے، نہ یورپ کے ویسے علاقے میں وہاں کوئی تبدیلی ہے۔ سب جگہ جہاں چلے جاؤ، سب جگہ قرآن ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا، دین ان کا ضائع ہوتا رہا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی تو اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اب اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب اس کی مکمل حفاظت کی جائے گی، کسی کو بھی اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا اور تبدیلی کرے گا تو دوسرے مسلمان قرآن کو پڑھنے والے، قرآن جاننے والے، قرآن یاد رکھنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اور ایسی غیرت ہوگی ان کے اندر کہ وہ فوراً تبدیلی کرنے والے کو پکڑیں گے۔ وہ کتابیں جو جس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھا لی جائے گی، لوگوں کو اس کے بارے میں خبر کر دی جائے گی۔ اور ایسی تبدیلیاں مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تبدیلیاں کرنے والے دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک یا تو مکمل کافر ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے سامنے مسلمانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ کافروں کو اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جیسے ایک شیعہ ہیں اور قادیانی ہیں۔ یہ دو جماعتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر، جہاں بھی رہتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلیاں کی جائے۔ جب بھی ہمارے پاس یہ قرآن پرنٹ ہو تو پورا قرآن تو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ آیتیں اس جگہ رکھنی ہیں، اور وہ صلاحیت کا ہے کہ اس جگہ ویسی آیت آپ رکھ سکو، ویسی آیت آپ وہاں رکھ سکو، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو کرتے کیا ہیں، بعض جگہوں سے چھوٹا سا کلمہ، ایک لفظ ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پر تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کو دین بنانا چاہتا ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین بنانا چاہتا ہو، اسے دین سمجھتا ہو، تو اس کا یہ دین مقبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اب تبدیلی کرنے والے نے لفظ غیر ہٹا دیا تو جملہ ہو گیا وَمَن يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اسلام کو دین بنانا چاہتا ہو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لفظ غیر ہٹا دینے سے معنی مکمل پلٹ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ لفظ غیر حذف کر کے قرآن مجید سے اس طرح قرآن لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ کر کے مسلمانوں کو فری تقسیم بھی کر دیا تاکہ مسلمان یہ پڑھتے رہیں وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ جو اسلام کو دین بنائے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجمع ملک فہد جو مدینہ منورہ میں قرآن پرنٹنگ پریس ہے جہاں سے قرآن شائع ہوتا ہے، ہمارے سامنے جو قرآن رکھا ہوا ہے تفسیر کا احسن بیان، یہ وہیں سے پرنٹ ہوا ہے، اور وہاں سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہوتا ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو فری دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ تھا، جس شخص نے اس طرح سے قرآن میں ایک حرف ایک لفظ ہٹا کر پرنٹ کروایا تھا، مسلمانوں میں فری تقسیم کروایا تھا، کہتے ہیں یہ خبر شاہ فہد رحمہ اللہ کو، سعودی عرب کے بادشاہ کو دی گئی کہ کچھ لوگوں نے
قرآن ایسے بنایا ہے اور جگہ جگہ وہ فری تقسیم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن اگر چاہیے تو مارکیٹ سے خریدنا پڑتا ہے، لیکن کوئی اگر فری تقسیم کرنے لگے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تو شاہ فہد رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک پریس قائم کیا اور یہ عہد کر لیا کہ اب یہاں سے ساری دنیا کے مسلمانوں میں قرآن فری تقسیم کیا جائے گا، اور یہ قرآن مکمل صحیح، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اگر کہیں پر بھی کسی کو قرآن خریدنے میں دشواری ہو رہی ہو تو یہ ہمارا مرکز ہے۔ کتنے قرآن منگانے ہیں؟ 1 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ یہاں سے منگائیے۔ ہم آپ کو 10 کروڑ بھی کتابیں دینے کے لیے تیار ہیں، جس زبان میں چاہیے اس زبان میں آپ منگائیے، ہم آپ کے گھر تک، آپ کی مسجد تک، آپ کے مدرسے تک فری بھیجیں گے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہو، آسمان پر یا زمین پر، آپ کے پاس وہاں تک یہ کہ ہمارا یہ قرآن پہنچ جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اتنی بڑی خدمت انہوں نے انجام دی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج 2024 تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی وہ ذمہ داری ہوتی۔ اب وہ ذمہ داری بادشاہوں کے کندھے پر ہے۔ ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خرچ پر، وہ اپنے ذاتی خرچ پر وہ قرآن پرنٹ کروائے، اور ذاتی خرچ پر اس قرآن کو ساری دنیا میں فری تقسیم بھی کروائے، ترجمے کے ساتھ بھی، تفسیر کے ساتھ بھی۔ تقریباً دنیا کے 180 کنٹریز کی زبانوں میں قرآن وہاں پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، 180 زبانوں میں، دنیا کے الگ الگ مختلف زبانوں میں اس کی تفسیریں بھی ہوتی ہیں، اس کے ترجمے ہوتے ہیں، اور سادہ قرآن بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں وہ قرآن فری ملتا بھی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات عطا کیا گیا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اب ان کے مضامین میں جو تختیاں تھی، جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی، تو وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اب یہ تختیاں اٹھا لی، یہ تختیاں اٹھا لی، انہوں نے نیچے رکھا تھا، ذلیل کرتے ہوئے نہیں، بلکہ افسوس میں، قوم کے افسوس میں انہوں نے نیچے رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اسے اٹھا لیا، کیونکہ یہی تو کتاب تھی، یہی تو کتاب تھی جو ان کی شان ہے، یہی وہ کتاب ہے جو پوری قوم کی رہنما رہبر ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اب اس کتاب کو اٹھا کر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اب آپ کو اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ کتاب ہے آپ کے لیے آئیڈیل، یا یہ کتاب آپ کے لیے آئینہ ہے۔ اب آپ کو جو بھی طریقہ معلوم کرنا ہو عبادت کا، وہ یہاں سے لیجئے، معاملات کا وہ یہاں سے لیجئے، میں رہوں یا نہ رہوں، نبی رہے یا نہ رہے۔ ایک نبی آپ کے درمیان سے 40 دن غائب رہے تو آپ نے یہ کام کیا، لیکن یہ نبی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں آپ کے بیچ میں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس نبی کو موت آئے گی، یہ نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ کتاب آپ کے درمیان میں رہ جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ سال ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کے ایام کم باقی رہ گئے، پھر بھلا اگر ہمیں اس کے بعد آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، ہمیں کوئی سوال کرنا ہو، ابھی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، مسائل آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ حل کرتے ہو، لیکن جب آپ اس دنیا میں نہیں رہو گے تب ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ کس کے پاس ہم جائیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا؟ تب آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے تک مجھ پر کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، میرے چلے جانے کے بعد میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اس کی تفسیر، ایک قرآن دوسرے اس کی وضاحت، یہ قرآن ہے اور اس کی تفسیر میری زندگی ہے۔
قرآن کی تفسیر میری زندگی، میری سنت اس قرآن کی وضاحت ہے کہ قرآن میں جو مختصر باتیں لکھی گئی ہیں، جو اصول و ضابطے بیان کی گئے ہیں، پھر ان کی وضاحت، ان کی ڈیٹیلز اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو کہاں سے معلوم کرو گے؟ میری سنت سے، میرے عمل سے۔ میرا ایک ایک عمل تم سب کے سامنے محفوظ ہے، ایک ایک جملہ تم سب لوگوں نے اس کو یاد کر لیا ہوا ہے۔ یہ میرے کہے ہوئے جملے، میرے کیے ہوئے اعمال، یہ سب تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جب بھی آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ایسی صورت میں اللہ کی کتاب میں اس کا مسئلہ تلاش کرنا اور میری سنت پر غور کرنا۔ تو یہاں پر تورات میں بھی موسیٰ علیہ السلام اب قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے، قوم کے سامنے تختیاں اٹھائی، تورات ان کے سامنے پیش کیا، اس کے کئی نسخے بنائے، کئی کاپیاں بنائی، اس کو لکھوایا، اور پھر اپنے بنو اسرائیل جو قوم تھی، الگ الگ قبائل تھے، الگ الگ قبائل کے پاس وہ کتاب بھیج دی تاکہ اب یہ لوگ پڑھنے لگیں اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے لگیں۔ کیا تھا اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر 2 باتیں بتائی ہیں کہ تورات میں کیا چیز تھی۔ وفی نسختیا ہدن و رحمت، کہ اس کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی، اس میں ہدایت اور رحمت تھی، ہدایت اور رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں تورات کے بارے میں کہا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وہاں کہا ھدی للمتقین، متقین مانے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے تورات ہدایت اور رحمت ہے۔ کیوں متقین کے لیے ہیں؟ رب سے ڈرنے والوں کے لیے کیوں ہیں؟ باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ سب کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے، اس پر عمل وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ یہ ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، جس کو آخرت کی فکر ہو، وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ورنہ ہر ایک کے پاس قرآن مجید موجود ہے آج، لیکن کتنے مسلمان اور کتنے انسان ایسے ہیں جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں فائدے کے حساب سے اللہ نے فرمایا کہ فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر کسی کو قرآن پر عمل کرنا ہے تو اس کے دل میں رب کا خوف ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، آپ ایسے 10 قرآن پڑھ کر بخش دو، 10 قرآن پانی میں گھول کے پلا دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب دل میں ہی کالا موجود ہے تو ظاہری ایسی چیزوں کا کوئی اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب کفار مکہ، ان کے دلوں میں قرآن مجید کی آیت داخل ہوتی تھی اور انہیں آخرت کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا، قرآن کی آیتوں میں ایسی آیتیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا، مرنے کے بعد کا تذکرہ ہوتا، تو ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا اور اس ڈر سے پھر وہ قرآن مجید کو سننے کے بعد متاثر ہو جاتے اور ایمان لے آتے۔ جبل صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈرایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ آپ نے وہاں پر ڈر کا تذکرہ فرمایا کہ ڈر ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ دنیا میں جو عمل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حساب لینے والا ہے۔ آپ کو اپنے حساب کا ڈر ہو، اپنے عمل پر، اپنے کیے پر اس کے بدلے کا ڈر ہو۔ آدمی کو جب اپنے اعمال پر کیے کا ڈر ہوتا ہے تب آدمی صحیح عمل کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دل میں
تقوی پیدا فرمائے، اللہ سے ڈرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔